बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान के लिए आज बड़ा अहम दिन है। क्या पीटीआई को पेशावर से रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वो कौन सी सीटें हैं जो पीटीआई हार गई है? ढेर सारी सीटें हैं वो जो बगैर मुकाबले करे ही हार गए हैं। और वो कौन कौन सी सीटें हैं या वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो इस दफा इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे या लड़ नहीं सकते। और सबसे ज्यादा शोर हम सुनते थे आईपीपी का कि पता नहीं क्या कमाल हो रहा है, तो उनका भी जरा थोड़ा सा पोस्टमार्टम हो जाए कि वो किस पोजीशन में है, क्या कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब का उनके बारे में फैसला कैसा रहा है या क्या फैसला हो रहा है। लेकिन इन सब चीजों से पहले आपको बताऊं कि बड़े बड़े अफसरों की छुट्टियां हो रही हैं। अहद चीमा साहब, आपको पता है उनकी पहले ही छुट्टी का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया था, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन बाकी था। तो फाइनली कल वजीर आजम साहब ने भी मंजूरी दी और सदर साहब ने उसका इजाजत दे दी है, साइन कर दिए हैं। अब वो उनके मुशीर खास के ओहदे से फारिग हो गए हैं। लेकिन उसके साथ ही इस्लामाबाद के दो बड़े अफसर, आईजी इस्लामाबाद और डीसीओ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है, वो भी फारिग हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये मामला सारे चल रहे हैं। अच्छा, अभी मुमकिन है कुछ और लोग भी फारिग हो जाएं, जिसमें फवाद हसन फवाद साहब का नाम था। उनके खिलाफ भी अभी तक दरखास्त चल रही है, वो पेंडिंग है। इसी तरह इंतजामी अफसरान के बारे में ये सारी चीजें चलती रहेंगी क्योंकि इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन में 44 डेज 44 दिन बाकी रह गए हैं। 8 फरवरी वाले इलेक्शन जो है उसमें 44 दिन बाकी रह गए हैं। पीटीआई, बाकी सारी पार्टीज तो अपनी कैंपेन कर ही रही है। पीटीआई के लिए मुसीबत यह है कि वो पार्टी है या नहीं है, उन्हें अभी तक यही नहीं पता। उनके सरबराह तो अब है ही नहीं। मैं 2 मरतबा आपसे पहले बात कर चुका हूं कि जो 175 पॉलिटिकल पार्टीज की लिस्ट जारी हुई है उसमें पीटीआई के नाम के साथ उनका कोई सरबराह नहीं है। तो कोई सरबराह नहीं है तो टिकट कौन इशू करेगा? कोई टिकट नहीं इशू करेगा तो इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा तो क्या नुकसान होगा? एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। और वो बड़ा नुकसान पीटीआई को हो गया है और वो 200 से ज्यादा नशिस्तें हार गए हैं। वो सीटें कौन सी हैं? वो हैं खवातीन की मखसूस नशिस्तें और अकलियतों की नशिस्तें, जिसमें कौमी असम्बली में 60 खवातीन की नशिस्तें और 10 अकलियतों की नशिस्तें हैं। इसी तरह पंजाब में भी तकरीबन इतनी ही है, केपी में और बलूचिस्तान में थोड़ी कम है। लेकिन वो कुछ 250 के करीब सीटें हैं जो सारी की सारी पीटीआई फारिग। वो जाहिर है बेसिकली तो वो तनासब उस तनासब से मिलती है जितनी उन्होंने कौमी असम्बली की सीटें या सूबाई असम्बली की सीटें जीती हों किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, उस तनासब से मिलती हैं। उसके लिए वो अपनी एक तरजीही लिस्ट भिजवाते हैं इलेक्शन कमीशन को, जो पीटीआई ने भिजवाई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो लिस्ट रोक ली है। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की वो लिस्ट इशू हो गई है, वो अब सबके सामने है। वो कि अच्छा, उसमें अलग इशू है कि नून लीग में खास तौर पे ज़ाहिर है जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, उनको इशू है कि उनके आपस में कुछ झगड़े भी हैं, कुछ लोगों को एतराज़ात हैं कि कुछ फैमिलीज़ जो ऑलरेडी पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में शामिल हैं, उनके फैमिली मेंबर्स ही को वो सीटें मिल गई हैं। खैर, ये मसाइल हमेशा हमारे यहाँ चलते रहेंगे, पहले भी चलते रहे, आइंदा भी चलते रहेंगे। और वो पार्टी जिसने इस पे सबसे ज्यादा शोर मचाया था खानदानी सियासत पे, इमरान खान साहब ने, उन्होंने खुद मतलब एक एक फैमिली के 4-4 5-5 लोग, वो चाहे परवेज खटक साहब थे या और दीगर बहुत से, इस तरह वो सब लोगों को इसी तरह से टिकट्स देते रहे थे। तो लेकिन पीटीआई ये सारी सीटें गई उनके हाथ से। मतलब इसमें तो सिवाय इसके कि आज पेशावर हाई कोर्ट में जो उन्हें एक आखिरी उम्मीद है कि वहां जा रहे हैं कि हमें बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल जाए। अगर बल्ले का इंतखाबी निशान उन्हें वापस मिल जाता है, जिसके इम्कानात इंतहाई कम है टेक्निकल बुनियादों पे, तो फिर शायद उनकी कुछ बचत हो जाए। अदरवाइज वो बस फिर इमरान खान साहब अंदर और बाकी सब बाहर। बाहर का मतलब है असम्बली से बाहर, असम्बली में नहीं पहुंचेंगे। तो ये सीटें हार गए हैं। फिर बहुत से बड़े बड़े लीडर्स हैं, हमारे सियासी लीडर्स, जो इस मरतबा इलेक्शन नहीं लड़ रहे। वो नॉन बड़े नाम जो इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन जीतते भी हैं, वो इस मरतबा इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उनमें चौधरी शुजात हुसैन साहब एक बड़ा नाम है, वो साबिक वजीर आजम भी रह चुके हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। साबिक वजीर आजम की बात की जाए तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी साबिक वजीर आजम रह चुके हैं, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। फिर साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। साबिक वजीर खजाना ही पुराने वाले इमरान खान साहब वाले असद उमर साहब, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं।
اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں، صداقت عباسی صاحب ہیں، خسرو بختیار صاحب ہیں، وفاقی وزیر رہے ہیں، علی زیدی صاحب ہیں، علی نواز اوان صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے نیر بخاری صاحب ہیں، اچھا فیصل آباد سے فروخ حبیب صاحب ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، یہ ابھی الیکشن نہیں لڑ رہے فار اینی ریزنز، انہوں نے الیکشن کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی ہی جمع نہیں کرائے ہیں، تو یہ لوگ اس مرتبہ ریس میں نہیں ہوں گے۔ اور ایک اہم نام آصفہ بھٹو زرداری کا ہے، ان کے بارے میں اس مرتبہ خیال یہ تھا کہ شاید وہ الیکشن لڑیں گی، لیکن ان کے کاغذات جمع نہیں کرائے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق وہ ضمنی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر کے وہ اسمبلی کا حصہ بنیں گی۔ اچھا اس میں ظاہر ہے ان کے پاس سندھ میں کچھ جگہوں پہ جہاں ان کے امیدوار ایک سے زیادہ نشستوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ انہیں امید ہے کہ وہ خالی ہوں گی، وہ جیت جائیں گے، وہ خالی ہوں گی، وہاں سے آصفہ بھٹو کو الیکشن لڑایا جائے گا۔ ویسے تو ظاہر ہے وہ ہونا چاہیے نا ذرا اچھی امید کے ساتھ، تو پیپلز پارٹی کو ایون یہ بھی امید ہے کہ لاہور سے بلاول بھٹو زرداری جو نشست جیت جائیں گے، ایک سیٹ پہ جو وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں سے وہ نہ صرف الیکشن جیت جائیں گے بلکہ اس کے بعد وہاں سے آصفہ بھٹو زرداری کو الیکشن لڑا کر اسمبلی میں لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ ان کی پالیسی ہے، یہ ان کا پلان ہے، وہ کس حد تک کامیاب ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ظاہر پولیٹیکل لیڈرز نے مقابلہ تو کرنا ہوتا ہے، گھر تو نہیں بیٹھا جا سکتا۔ مطلب بلاول بھٹو زرداری کا لاہور میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ ایک بولڈ سٹیپ ہے، پولیٹیکل پارٹیز نے جلسے بھی کرنے ہیں، ریلیاں بھی نکالنی ہیں، الیکشن بھی لڑنا ہے، اور ممکن ہے وہ نہ جیت سکیں، اور کوئی بات نہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے تمام نشستیں تو نہیں جیتے، کہیں پلس مائنس بھی ہوتا ہے، انہیں پنجاب میں اپنی پوزیشن گین کرنے کے لیے، اپنی اسٹرینتھ واپس گین کرنے کے لیے یہ سارے سٹیپس لینے پڑیں گے، اور ان کا لاہور میں الیکشن لڑنا میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے لیے صرف لاہور کی اس سیٹ کے لیے نہیں، اوور آل پنجاب کے لیے ایک بڑا پازیٹیو سائن ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے، اور ممکن ہے وہ لاہور میں اچھا رزلٹ بھی دے دیں۔ یہ سارے کچھ تو ہو گئی، لیکن لاہور میں ہی جو ایک بڑا، لاہور کیا پنجاب کے حوالے سے خاص طور پہ ایک جو بڑا اپ سیٹ ایکسپیکٹڈ تھا، یا جو ایک بڑا پلیئر مارکیٹ میں آیا تھا، وہ ہے آئی پی پی۔ آئی پی پی کے لیے بڑا شور مچا، بڑے دھوم دھام سے وہ پارٹی بنی، اس کو کنگز پارٹی بھی ڈکلیئر کیا گیا، اور بہت سی جگہوں پہ ایسا لگا بھی کہ بڑا اس کو فیور مل رہی ہے، کوئی لایا جا رہا ہے۔ علیم خان صاحب اس کے روح رواں تھے، اصل میں بیک اینڈ پہ جہانگیر خان ترین صاحب، اچھا ان کے کیسز کے بھی مسائل تھے، اور وہ بڑے معروف شخصیت ہیں جہانگیر خان ترین صاحب، اس حوالے سے کہ وہ جہازوں میں بھر کے لوگوں کو لانے والا معاملہ جو نا پی ٹی آئی میں کیسے لائے تھے، کیا کیا تھا، یہ سارے بڑے مشہور ہیں اس حوالے سے، لیکن اس طرح سے جہاز نہیں بھرے جا سکے جس طرح سے وہ پی ٹی آئی کے لیے ہوا تھا نا۔ اچھا اس کی وجہ بھی ہے کہ وہ صرف جہانگیر ترین صاحب کا تو جہاز تھا، جہاز میں بٹھانے کے لیے جو بندے تھے وہ کسی اور کا فیض تھا، تو اب وہ فیض نہیں مل رہا، تو اس لیے اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے کچھ لوگ جمع کیے ہیں، اور اب ان کی بڑی امیدیں تھیں، نون لیگ سے ان کی بڑی ڈیمانڈز تھیں کہ انہیں 15 سے زیادہ قومی اسمبلی کی سیٹیں دی جائیں، اور 50 کے قریب انہوں نے صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں پہ وہ چاہ رہے تھے کہ نون لیگ انہیں سپورٹ کرے پنجاب میں۔ اچھا اب اگر اس کا حقیقت دیکھی جائے، فائنلی وہ ابھی چونکہ فائنل نہیں ہوئی ہیں چیزیں نون لیگ کے ساتھ، تو انہوں نے ظاہر اپنے لوگوں کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے تھے، وہ انہوں نے کرا دیے ہیں، اور کل 18 قومی اسمبلی کی نشستوں پر انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، اور پنجاب اسمبلی کی انہوں نے 40 کے قریب کہا ہے تقریباً، وہ میرے پاس ایگزیکٹ ابھی نمبر نہیں آیا، لیکن وہ 18 بھی کس طرح سے ہیں۔ مثلا جہانگیر خان ترین صاحب نے 2 سیٹوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، ایک این اے 155 لودرا سے اور دوسرا این اے 149 ملتان سے۔ اسی طرح اون چودھری صاحب نے لاہور کے 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں، جن میں این اے 124، این اے 127 اور این اے 128 ہے، یہ 3 حلقے ہیں۔ اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اون چودھری صاحب 3 حلقوں سے آئی پی پی کی ٹکٹ پر کس طرح سے الیکشن جیتنے کے بارے میں سوچیں۔ اچھا اس میں 1 to 7 وہ حلقہ ہے جہاں پر بلاول بھٹو زرداری بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح علیم خان صاحب نے لاہور کے 2 حلقے ہیں، این اے 117 اور این اے 119 سے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ عامر کیانی صاحب نے این اے 47 اسلام آباد سے اپنے کاغذات جمع کرا دیے ہیں۔ غلام سرور خان صاحب نے پنڈی کے جو 2 حلقے ہیں، این اے 53 اور این اے 54، وہاں سے اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ سیالکوٹ میں ہیں، این اے 70 ان کا حلقہ ہے، اور ہمایوں اختر صاحب نے این اے 97 فیصل آباد سے کاغذات جمع کرائے ہیں۔
ابتدائی طور پہ خیال تھا کہ شاید ہمایوں اختر صاحب بھی لاہور سے بھی کاغذات جمع کرائیں گے اور نون لیگ انہیں سپورٹ کرے گی، لیکن وہ فیصل آباد چلے گئے ہیں۔ مطلب 8 10 11 12 اس سے زیادہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہے قومی اسمبلی کے، اور ان کی جو ڈیمانڈز تھی ظاہر وہ بہت زیادہ تھی۔ تو نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ تھا، جو کہ ابھی انہوں نے اناؤنس نہیں کیا، انہوں نے میکسیمم انہیں 4 سیٹس دینے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ فائنلی، مطلب شور نہیں ہے ہم کہ وہ فائنلی 4 بھی دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن اگر کچھ کمٹمنٹس ہیں، کہیں وعدے ہو گئے ہیں، پہلے بیٹھ کر یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں، تو ممکن ہے کچھ سیٹیں انہیں دینی پڑے۔ لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات تھی وہ یہ ہے کہ وہ 4 نشستوں کے لیے تیار تھے، اور ویسے تو ان کے پاس زیادہ بندے بھی نہیں ہیں، جو میں نے ابھی تفصیل آپ کو سنائی ہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ریزرویشنز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور نواز شریف صاحب کی اپنی پارٹی میں ڈھیر کینڈیڈیٹس ہیں۔ اچھا پی ٹی آئی والے شور تو مچا رہے ہیں نا کہ سب سے زیادہ ہمارے امیدوار ہیں۔ بھائی آپ کے امیدوار نہیں ہیں سب سے زیادہ، کاغذات نامزدگی زیادہ جمع ہوئے ہیں، وہ اس لیے زیادہ جمع ہوئے ہیں کہ آپ کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں ہمارا بندہ الیکشن لڑ سکے گا کہ نہیں لڑ سکے گا، وہ نااہل ہو جائے گا، وہ مفرور ہوگا، وہ عدالتی اشتہاری ڈکلیئر ہو جائے گا، کیا کچھ ہوگا۔ تو اس لیے ان شکوک و شبہات کی بنا پر پیپر ایک ہوگا، دوسرا گرفتار ہو جائے گا، تیسرا آ جائے گا، پھر وہ نہیں ہوگا تو چوتھا ہو جائے گا، پھر وہ بھی اگر کسی کے ہاتھ میں بیٹھ گیا تو 5واں آ جائے گا۔ وہ اس قسم کی کہانی ہے پی ٹی آئی کے، اس لیے نمبر زیادہ ہے۔ تو یہ آئی تھنک 13 جنوری تک جا کر فائنل ہوگا، جب فائنل لسٹیں آ جائیں گی ہمارے پاس، جس کے کاغذات واپس ہونے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے، انتخابی نشانات کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اس حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ آج کا دن بھی اہم ہے، پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی والے بلہ تلاش کر رہے ہیں، کیا انہیں بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور 44 ڈیز کے بعد جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی امیدیں ڈھیر ساری ہیں، نون لیگ کی امیدیں ہیں، پیپلز پارٹی کی امیدیں ہیں، جمعیت علماء اسلام کی امیدیں ہیں، جماعت اسلامی اپنا سوچ رکھتی ہے، دیگر 175 تو پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں نا ہمارے اس میں، جو الیکشن کمیشن نے ابھی اناؤنس کیے ہیں۔ تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو امید ہے کہ وہ جیت جائیں گے، اور مجھے بھی امید ہے اور میری دعا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے لوگ جیت جائیں۔ شکریہ۔